بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کا ہم کریں گے آج غزل نمبر 5۔ تو یہ غزل جو ہے اصغر گونڈوی کی غزل ہے۔ تو غزل کی تعریف جو اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، تو بنیادی طور پر سمجھا دوں کہ پہلے جو غزل عشقیہ شاعری کہلائی جاتی تھی، لیکن آج کل جو ہے آہستہ آہستہ جو غزل میں سبھی طرح کے مضامین اس میں شامل کر دیے گئے ہیں، یعنی سبھی طرح کے مضامین داخل کر دیے جاتے ہیں، غزل میں ہر طرح کے مضمون بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزل جو ہے آج بھی اردو کی سب سے مقبول اور مشہور صنف ہے۔ غزل کا ہر شعر جو ہے اپنی معنی کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ اس کے اشعار یاد رہ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو غزل کے اشعار سب سے زیادہ یاد رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیے اصغر گونڈوی کا جو ہمارے لکھنے والے یہ غزل ان کے شاعر ہیں، تو ان کا تعارف تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ 1884 میں وہ پیدا ہوئے، 1936 میں ان کا انتقال ہوا۔ اصغر حسین نام اور اصغر تخلص تھا۔ اصل وطن گورکھپور تھا، لیکن آپ کے والد جو قانون گو تھے، ملازمت کے سلسلے میں ایک طویل مدت تک گونڈہ میں رہے، اسی لیے آپ اصغر گونڈوی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اصغر ایک پرہیزگار انسان تھے، مگر ان کے مزاج میں رنگینی شگفتگی بھی تھی۔ طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی۔ الہ آباد میں ہندوستانی اکیڈمی کی ملازمت کے سلسلے میں ایک مدت تک قیام رہا اور اکیڈمی کے سہ ماہی رسالے ہندوستانی کے ایڈیٹر رہے۔ اصغر کم گو شاعر تھے، کم گو یعنی کم بولنے والے۔ ان کے کلام نے صرف 2 چھوٹے چھوٹے مجموعے سرور زندگی اور نشاط روح شائع ہوئے۔ ان کے منفرد و رنگ کی ابتدا نشاط روح سے ہوتی ہے۔ زبان و بیان اور خیالات دونوں اعتبار سے ان کا کلام بہت صاف ستھرا ہے۔ ان کے لب و لہجہ میں ایک خاص سنجیدگی، اسی کے ساتھ ساتھ سرشاری کی کیفیت، زبان و بیان میں ایک عالمانہ وقار اور خیالات میں پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ تصوف اور معرفت کے مضامین بہت عمدگی کے ساتھ نظم کرتے ہیں۔ تو ان کا تعارف ہو گیا مکمل۔ اب ہم غزل کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے غزل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، غزل نمبر 5 ہے یہ۔ تو اعلیٰ اس کے مطلب ایک ایک شعر پڑھ کر میں آپ لوگوں کو تشریح کر دوں گی، سمجھا دوں گی، اور آپ لوگ جب پیپر میں سیاق و سباق لکھیں گے تو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ شعر اصغر گونڈوی کی غزل سے لیے گئے ہیں، اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں نا۔ تو پہلا شعر ہے دیکھیے، جو کہ غزل کا مطلع بھی ہے، یعنی اس میں دونوں مصرے جو ہم قافیہ ہیں نا، اس لیے اعلیٰ میں روزگار کو آسا بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جاں بنا دیا، غم جانا بنا دیا۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے غموں کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر ہمیں جو بھی غم ملا اسے محبوب کا غم سمجھ کر گوارا کر لیا، اور اسی طرح اعلیٰ میں روزگار ہمارے لیے آسان بن گئے۔ اگر انہیں دنیا کے غم سمجھتے رہے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ہے، میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیران بنا دیا۔ تو اس والے شعر میں یہ غزل کا جو خوبصورت شعر ہے، تو اس والے شعر میں شاعر جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا حال ہو گیا ہے کہ اگر عام طور پہ یہ کہا جائے کہ اگر چیزیں جو ہے خوب ہوں، بکثرت سے ہوں، تو انہیں کوئی بھی شخص ایک نظر میں اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ ایسا ہی حال محبوب کے جلووں کا ہے۔ محبوب ایک خاص انداز سے عاشق کے سامنے آیا ہے۔ محبوب اسے دیکھ کر حیران رہ گیا ہے کہ کہاں یہ عالم کے ایک نظر دیکھنے کے لیے انتظار، اور کہاں خود محبوب نظروں کے سامنے ہے۔ اب عاشق محبوب کو دیکھنے کے باوجود اسے پوری طرح نہ دیکھ سکا۔ اس کیفیت کو شاعر نے کامیاب دید یعنی دیکھنے میں کامیاب ہونا اور محروم دید یعنی نہ دیکھ سکنا سے تعبیر کیا ہے۔
اب یہ والا شعر نیکسٹ ہے، یوں مسکرائے جہاں سے کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ تو محبوب کی مسکراہٹ اور گفتگو کرنے کو اصغر نے، جو ہمارے شاعر ہیں، انہوں نے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ کلیوں کا مسکرانا اور ان کا پھول بننا۔ چنانچہ اصغر کہتے کہ میرا محبوب جب مسکراتا ہے تو لگتا ہے جیسے کلیوں میں جان سی پڑ گئی اور وہ کلی جو ہے پھول بن رہی ہے، اور جب میرا محبوب بولتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پورا ماحول گلستہ بن گیا، یعنی باغ بن گیا۔ منہ سے پھول جھڑنا ایک محاورہ ہے، جو وہ لوگ جن کا انداز گفتگو نفیس ہوتا ہے، یعنی بہت اچھا انداز ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، یعنی جو اچھی طرح سے بولتے ہیں تو بولتے ہیں نا کہ ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ اب اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے ہم۔ اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی، کچھ قید و رسم نے جسے ایمان بنا دیا۔ تو اصغر جو ہے شیخ، یعنی مذہبی طور پر اپنے آپ کو شیخ کہہ رہے ہیں کہ کفر کی یہ پھیلی ہوئی حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ کچھ پابندیاں اور مذہبی رسموں نے اسے ایمان بنا دیا۔ یہ قید و رسم ہٹ جائے تو پھر ایمان نہیں رہے۔ حالت کفر میں کوئی بھی شخص آزاد ہوتا ہے، وہ کسی پابندی یا رواج کو نہیں مانتا، اور جب صاحب ایمان ہوتا ہے تو وہ مذہبی اصول کا پابند ہو جاتا ہے۔ مذہب جو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے وہ کرتا ہے، جس کے لیے ممانعت ہوتی ہے اس سے وہ دور رہتا ہے، یعنی جس کام کے لیے اسے منع کیا جائے وہ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اصغر اپنے آپ کو شیخ کہہ رہے ہیں۔ اب اگلا شعر ہے، وہ شورشیں نظام جہاں جن کے دم سے ہے، جب مختصر کیا انہیں انسان بنا دیا۔ تو سبھی جانتے کہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی، اور دنیا میں جو رونق اور ہنگامے وہ سب انسان کے وجود سے ہیں۔ گناہ و ثواب، ایمان و کفر، خوشی و غم، اچھائی برائی، سب انسان سے وابستہ ہیں، اور انہی سب باتوں سے دنیا میں ہنگامے ہیں۔ اگر ہنگامے نہ ہوتے تو دنیا اتنی پر رونق پرکشش نہیں لگتی، یعنی انسانی وجود سے تمام شورشیں جڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے غالب نے کہا تھا نا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب اگلا شعر ہم پڑھیں گے۔ ہم اس نگاہ ناز کو سمجھے تھے نیشتر، تم نے مسکرا کے رگے جاں بنا دیا۔ تو اس والے شعر میں اصغر گونڈوی جو ہمارے شاعر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی نگاہ اور اس کی مسکراہٹوں کو وہ دو الگ الگ حالتوں میں بیان کیا ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ اے محبوب تمہاری نگاہ نشتر کا کام، تمہاری نگاہ جو نشتر کا کام کرتی ہے، یعنی وہ نگاہ نہیں رگے جہاں کاٹنے والا نشتر، یعنی نشتر یہ چھری چاقو کو کہتے ہیں کہ تیرے دیکھتے ہی دیکھتے جسم میں جان نہیں رہتی، لیکن جب تو مسکراتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری رگے جاں صحیح سلامت ہے اور ہم زندہ ہیں۔ تو ہماری یہ غزل ہو گئی کمپلیٹ۔ یہ دیکھیے شاعر کا نام ہے اصغر گونڈوی۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے اس والے صفحے پر ہمارے جو ہے مشق ہو گئے اسٹارٹ۔ یہ دیکھیے مشق، لفظ و معنی یعنی الفاظ اور میننگ ہے اس کے۔ آلام روزگار یعنی علم کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے غم۔ تو آلام روزگار کا جو میننگ ہوا، روزگار کا غم یعنی دنیا کا غم۔ غم جانا محبوب کا غم، ازدحام ہجوم بھیڑ، لب کشا منہ کھلا ہوا، بسیط پھیلا ہوا کشادہ، شورشیں شورش کی جمع، ہنگامہ بدامنی افراتفری، نیشتر چیرا لگانے والا چاقو نشتر۔ ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیے اس غزل سے متعلق غور کرنے کی بات لکھا ہے یہاں کہ لفظ ازدحام کو ازدحام لکھنے کا رواج عام ہو گیا۔ یہ دیکھیے یہ ازدحام ہے، یہ بھی اور یہ بھی ازدحام، تو اس طرح لکھنے کا رواج عام ہے۔ یہ لفظ دونوں طرح سے درست سمجھا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے، آگے ہمارے دیکھیے سوال جواب شروع ہو گئے۔ سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے،
عالم روزگار کو شاعر اپنے لیے کس طرح آسان بنایا ہے، واضح کیجیے۔ تو جواب دیکھ لیجیے۔ تو دیکھیے اس کا آنسر دیکھ لیجیے۔ جواب ہے شاعر نے عالم روزگار کو غم جانا تصور کر لیا ہے کہ یہ بھی محبوب کے دیے ہوئے غم ہے، اور محبوب چونکہ جان سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے اس کے غم بھی گوارا ہیں، ان غموں سے پریشان نہیں ہوتا، اور جب عالم روزگار غم جانا ہو گئے تو وہ آسان ہو گئے، یعنی محبوب کا غم ہو گیا تو اس لیے وہ دنیا کا غم بھی ہمیں آسان لگنے لگا۔ سوال نمبر 2 ہے کامیاب دید اور محروم دید کی وضاحت کیجیے۔ تو جواب دیکھیے، اس شعر کے اعتبار سے کامیاب دید کے معنی ہے جس نے محبوب کا دیدار کر لیا ہو، اور محروم دید کے معنی ہے وہ عاشق جس نے محبوب کا دیدار نہ کیا ہو۔ یہاں ان دونوں حالتوں کا ایک ساتھ بیان ہے۔ محبوب سامنے تھا، اس کو دیکھا بھی، لیکن رعب حسن کی بنا پر بار بار نہ دیکھ سکا، دیر تک محبوب کا دیدار نہ ہو سکا، اس لیے دیکھنے کے باوجود اچھی طرح نہ دیکھ سکا۔ تو یہاں پر یہ والا شعر جو ہے کامیاب دید اور محروم دید یہ متضاد ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوئے نا۔ کامیاب دید کا مطلب دیکھ لینا اور محروم دید کا مطلب نہ دیکھ سکنا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہے جلووں کے ازدحام سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ جلووں کے ازدحام، جلووں کے معنی ہے نمائش کرنا، خود کو دوسروں کو دکھانا، کسی خاص انداز سے سامنے آنا۔ یہاں محبوب ایک خاص انداز سے عاشق کے سامنے آیا، اور وہ بھی پل بھر کے لیے، کچھ دیر تک رہا۔ وہ عاشق جو محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب نظر آتا تھا، آج محبوب کا اپنے روبرو پا کر اسے لگتا ہے کہ جلووں کا ہجوم ہے، یعنی محبوب ہر جگہ موجود ہے۔ محبوب کا ایک خاص انداز سے عاشق کے روبرو ہونا ہی جلووں کا ازدحام ہے، یعنی ہجوم۔ اب سوال نمبر 4 ہے شاعر نے محبوب کی مسکراہٹ کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ تو شاعر نے محبوب کی مسکراہٹ کو کلیوں میں جا پڑنے یا ان کے کھلنے سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ تو دیکھیے یہاں پر عملی کام، یعنی ہمارے 4 سوالوں کے جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ اب نیچے لکھے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ بسیط، شورش، مختصر، گلستہ۔ تو یہ الفاظ اس کے جملوں میں استعمال۔ پہلا لفظ ہے بسیط، یہ کائنات اس قدر بسیط ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ شورش، 1857 کی جنگ آزادی کو انگریزوں نے شورش کہا۔ مختصر، بڑوں کے سامنے ہمیشہ چھوٹوں کو مختصر بات کرنا چاہیے۔ گلستہ، علامہ اقبال نے ہندوستان کو گلستان سے تشبیہ دی ہے اور یہاں رہنے والوں کو گلستان کا بلبل بتایا ہے۔ اب اگلا سوال اپنے استاد سے دریافت کر کے چند اشعار ایسے لکھے جن میں انسان کی عظمت کو بیان کیا گیا، یعنی انسان کی بڑائی بیان کی گئی ہے، انسان کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ تو دیکھیے کچھ اشعار یہاں پر ہیں، دیکھ لیجیے آپ۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ خدا تو ملتا ہے انسان ہی نہیں ملتا، یہ چیز وہ ہے جو دیکھی کہیں کہیں میں نے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا تارا ہے میں کامل نہ بن جائے۔ تو اس والے شعر میں آدم خاکی سے انسان مراد ہے، آدم خاکی کا ہے نا، تو اس سے انسان مراد ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہماری جو ہے پوری غزل کمپلیٹ ہو گئی، پوری مشق وغیرہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا، عملی کام سوال جواب وغیرہ سارے کمپلیٹ ہو گئے۔ تو امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، شعر کی تشریح وغیرہ کری ہے، سب کچھ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا، اور میری ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو ضرورت مند آپ کے دوست وغیرہ ان تک میری ویڈیو پہنچے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، مجھے انکریج کیجئے، میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ غزل نمبر 6 میں ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔